عزیز القدر سامعین اکرام، سلام مسنون۔ حج پر ایک نظر کی چھٹویں قسط بعنوان حج نہ کرنے کی وعید میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ تمنا کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے، جس میں ارشاد ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ سورہ مومنون۔ ترجمہ: حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے، اور ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی خبر میں رہنا قیامت تک کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے خبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ اس کے سر سے اور پاؤں سے ڈسنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈستے ڈستے بیچ کے حصے میں سر اور پاؤں والے مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے۔ در منصور کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کو جانے کا سامان ہو اور وہ حج نہ کرے، یا اس کے پاس مال ہو اور وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ دنیا میں واپسی کی تمنا کافر کریں گے؟ یعنی یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا میں واپسی کی تمنا نہ کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں قرآن پاک کی دوسری آیتیں سناتا ہوں جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے سورہ منافقین کی آخری آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم آخری سورت تک پڑھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کے مال و اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو، تاکہ تم میں سے کسی کے سر پر موت آ جائے اور وہ حسرت اور تمنا سے کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات دے لیتا، نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اب یہ تمنا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی عمر ختم ہو جائے تو ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھی اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا ذکر ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے اور اس کے پاس مال ہو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا حج نہ کیا ہو اور اللہ کے حق ادا نہ کیے ہوں، وہ موت کے وقت دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ جل شانہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے جس کی عمر کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ در منصور کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث پر غور کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ کی دعاؤں کا طلبگار، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔